أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سرکار ملا احمد جیون قدس آصف العزیز کی اس مقدس دیار میں بیٹھ کر کے اور ان کے روحانی فیض کو حاصل کرتے ہوئے تصور کی نگاہ گنبد خضرا کے جلووں کو بسائیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ساتھ مل کر درود و سلام پیش کریے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے انداز میں درود و سلام پیش کریں. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین گرامی، چند ساعات کے لیے میں حاضر ہوں اور یہ میری خوش بختی ہے کہ آج میں علم و فضل کے ایک عظیم مینارے کی محفل میں ہم شریک ہو رہے ہیں. آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا خوب نعرہ لگایا جائے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. ایسا نہیں ہے. ارے ہم اپنے اسلاف کے ناموں تک نہیں جانتے اور وہ غوث اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. آج صحابہ ایسے نام نہیں جانتے تو ان کے مراتب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کے درجات اپنی جگہ پر بلند بالا ہوتے ہیں. آج آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں لوگ شرح یہ مینار کی شرح کتاب تھی مینار، کیونکہ طلبہ بھی آج کل ہمارے یہاں وہ بس حفظ کرواتے ہیں. رہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کر لیا بس اب اس کے آگے اس کو سب علم پاکہ نمایاں سب حاصل ہو گیا، اسے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو پڑھ بھی لیتے ہیں اس راستے سے ان کا ذہن پھر الگ چلا جاتا ہے. بس تھوڑی دیر آپ توجہ سے سنیں. میں دوسرے کی کہی ہوئی بات نہیں بتاتا، صاحب مزار صاحب آستانہ کی تحریر کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک زمانے سے یہ خلش تھی، ایک خواہش پیدا ہو رہی تھی مینار کو دیکھ کر کے. ایک خواہش تھی کہ مینار کو میں گنجلک عبارتیں تھی، مشکلات تھے، دشواریاں تھی اور اسے لکھنے والا اور اس کی شرح کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میرے دل میں ایک خواہش تھی بڑے مدت سے کہ مجھے موقع ملے تو میں لکھوں، میں اس کی شرح لکھوں. لیکن میری اپنی مصروفیت کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا. پھر حرمین شریفین گیا، سبحان اللہ، حج و زیارت کی غرض سے جب وہاں پہنچا تو شیخ حرم، شیخ مدینہ، شیخ حرم نبوی، شیخ اور کئی شیوخ حرمین طیبہ
मुतज़िद हो गए कि ए मुल्ला अहमद जीवन, ए रफीक, जो कुछ मेरे दोस्त भी थे वो कहते हैं दोस्त से मोहतरम, ए मेरे शेख, आप ये काम करें, ये किताब बड़ी गुंजलक है और ये मामला इतना अहम है कि इसे पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि फ़िक़्ह की तदबीर का मामला इसी पर दारोमदार होता है, वसूल फ़िक़्ह पर। ये अरबो अजम में पढ़ाई जाने वाली किताब है, इस फन की जरूरत है। और मिनार एक मुख्तसर सी किताब है, बड़ी गुंजलक है, इसको आप लिखिए। आपको नाज होना चाहिए कि हरम शरीफ के शेख शयूख वार्फी लगा रहे हैं सरकार मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह में। क्या बात है। हरमे नबवी का मुफ्ती अर्जी लगा रहा है मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह में। तो हुजूर अगर इजाजत दे, अगर टाइम निकाले ना कुछ, अरे उम्मत मुस्लिमा पर भी रहम फरमाए, इन मुफ्तियों पर भी तरस खाए, इन मुअल्लिमा पर भी तरस खाए, इन शयूख पर भी तरस खाए और कम से कम कलम उठाए। सुभान अल्लाह। सुभान ही मुल्ला अहमद जीवन, आप कहते हैं फिर उसी सफर में मैंने कष्ट कर दिया, इरादा कर दिया, कलम उठा लिया और फिर मेरे पास, मैं मुसाफिर था, बहुत ज्यादा मेरे पास असबाब नहीं थे, लेकिन जो कुछ मुझे ज़बानी याद थी ये बातें मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। और इस तरह से नूरुल अनवार नाम की किताब मुरतब हो गई और उसकी तस्नीफ हो गई। और आज तक मैं अभी देख रहा था, मगरिब की अज़ान हो रही थी, मैंने खोल लिया कि लाओ देखें थोड़ी सी हिस्ट्री, तो मैंने देखा कि ये खुद इमाम आज़म से गर्विदा थे, उनके रास्ते पर चल रहे थे और इनसे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी इनके ज्यादा गर्विदा थे। और अल्लामा फजले हक खैराबादी, ये दोनों हज़रात इनके ज्यादा गर्विदा। तो ये इतने बड़े आलिम थे, 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, तकरीबन 22 साल की उम्र में आपने दरसे निजामी का कोर्स पढ़ा, वो भी हम जैसे टुटपुजे मौलवी की तरह नहीं, ऐसा पढ़ा कि भाई और भी 2 मौलाना रहे होंगे वहाँ औरंगजेब के पास, शाहजहां के पास बहुत से थे, दरबारी बहुत से मौलाना होते थे, फतवे दिया करते थे, दिन रात मशवरे दिया करते थे, खजानों पर कला भी करते थे, ऐसे लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब असातिज़ा का नाम शुमार किया जाता है, शेख का नाम शुमार किया जाता है, तो सरकार मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह तआला, सुभान अल्लाह। तो ये सिर्फ शेख हिंद नहीं थे, ये सिर्फ शेख यूपी और लखनऊ नहीं थे, ये सिर्फ शेख अमेठी नहीं थे, बल्कि ये शेख अरब व अजम थे। सुभान अल्लाह। फरमाई थी कि वो शेख अरब व अजम थे और उनके इल्म पर समाना नाज करता, उनकी तरफ लोग रुजू करते थे। अगर खुदा की कसम लोगों ने कहा है कि सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम ये समझेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। ये कहा जाता है, आप उस जगह को देखिए, दरबारे मुस्तफ़ा में रहने वाला वो जमाने का शेख, तब ये नजदियों का तस्वुर नहीं था, तब वहाबियत और देवबंदियत का ख्याल भी नहीं था, वो वक्त था, वो जमाना था कि वहाँ पर सब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही अकीदे के लोग थे और वो बारगाहे नबवी से फैज़ वो मिलता था, नवाजे जाते थे, इतनी नवाजिशें होती थी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो कमजोर थे, अलबत्ता उन्होंने मुल्ला अहमद जीवन को इस लायक समझा और इतना बुलंद समझा कि उनसे रिक्वेस्ट कर डाली कि हुजूर हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मसरूफ हूँ, आप भी लिख डालिए, आप भी लिख डालिए। तो वो ऐसे लोग रिक्वेस्ट करें जिनसे, तो हमारी आपकी क्या वजह। शाहाने जहाँ, जिनके यहाँ कोई साहिल खाली नहीं जाता, जिनके यहाँ कोई मक्ता वापस नहीं जाता,
جن کے یہاں ہر ایک کی جھولیاں بھری جاتی تھی، داد، انصاف، فریاد رسی جن کا شیوا اور وتیرہ تھا، ایسے لوگ ملا احمد جیون کے فیضان کے محتاج ہیں۔ وہ شاہان جہاں کہ جن کے نام سے لوگ تھراتے تھے، جو جن کے لیے جگہ جگہ ذل الہی کا لقب مشہور تھا کہ یہ ذل الہی ہے، یہ انسان نما، یہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے ایک سایہ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تو ایسے وہ شاہان جہاں تھے، لیکن وارے شاہان جہاں یہ فقیروں کے درباروں میں ان کے بھی سر تسلیم خم نظر آ چھکے ہوئے ہیں۔ کیا کمال تھا؟ کون سی ایسی وجہ تھی؟ کون سی ایسی آراضی تھی؟ کون سی ایسی انہوں نے پونجی اکٹھا کر ڈالی تھی؟ کوئی پونجی نہیں تھی، بس صرف اور صرف دولت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پونجی تھی، دولت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صاحب مینار نے اپنی تصنیف میں جب درود و سلام پڑھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس نبی پر سلام ہو اور ان پر درود و سلام ہو کہ جو دین قیم کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، تو اس جگہ پر اور ان کی آل پر جو اسلام کو پھیلانے میں ان کے ساتھی بنے۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھی بنے، تو جب لوگوں نے اس کی تشریح کی تو فرمایا کہ آل سے مراد کہا گیا ہے، لوگوں نے لیا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اصحاب ہے، چونکہ آل کے بعد اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے آل کا، آل مصطفیٰ کا لقب صرف اہل بیت کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ اس میں آپ کے اصحاب بھی شامل ہوتے ہیں، بلکہ اس میں آپ کے متقین امتین بھی شامل ہوتے ہیں، یہ آل مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اسی بات کو ترجیح دی کہ آل مصطفیٰ جو یہ آل ہی کہا گیا، وہ آل سے مراد کل امت محمدیہ کے سرور کائنات سے لے کر کے گھر والے ہو، ازواج مطہرات ہو، اولاد ہو، بنات ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ ہو، مجتہدین ہو، جتنے بھی صبح قیامت تک جتنے بھی متقین ہوں گے، سب کے سب آل مصطفیٰ میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضیلت علم دین، فیضان ملا احمد جیون، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہر فرما دیا کہ علم وہ شے ہے کہ اپنے بلند پایا، اور پہلے پیش بھی آپ نے ان کے عقیدے کو واضح کیا اور خود بھی یہ عقیدہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ نے ایک ہی جز لکھا ہے کہ بات ان کی کوئی کتاب پڑھیے، آپ تفسیرات مدیہ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اب کیا ہے پڑھنا نہیں، ان کو تو بس صرف جو ہے منت معلوم ہو کیا ہو جائے، اب کی بار آمد تو یہ گاڑی لے آمد، اب کی بار دوسری گاڑی لے آمد، تو بیوی ہماری ایسی مل جائے، تو لڑکا ہمارا ایسا پیدا ہو جائے، سارے جگہ کا خوبرو وہی ہو جائے۔ مطلب کیا کیا ہم نے صرف دنیا ہی کو سب سے حسین بنا لیا ہے۔ حسن دنیا نہیں ہے، تاج و تخت حسن یہ دنیا داری ہے، تاج و تخت دنیا داری ہے، خدا کی قسم جاہو حسب یہ سب دنیا داری ہے، اگر گدائی ہو اللہ کے لیے تو وہی تاج داری ہے، گدائی ہو وہی تاجداری ہے۔ اللہ پاک ایسے فقیر بے نوا اور ایسے ہی عظیم شہنشاہ کے بارگاہ میں میرا چھوٹا سا ہدیہ قبول فرمائے، اور پروردگار ان کے قبر پر اور ان کے تمام متوسلین کی قبر پر اپنی رحمت و انوار کی شب و روز بارش برسائے، وہ علیہ